بزرگوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک شخصیت کا نام ہے؟ کیا کربلا صرف ایک تاریخی واقعے کا نام ہے؟ کیا اہل بیت سے محبت صرف چند دنوں کے جلوسوں نعروں کا نام ہے؟ یا پھر کربلا ایک پیغام ہے، ایک انقلاب ہے، ایک دعوت ہے؟ سوچئے، وہ حسین کون تھے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ جگر گوشے فاطمہ تھے، وہ شیر خدا علی کے فرزند تھے، وہ وہی حسین تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ وہی حسین تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش میں لیتے تھے، انہیں چومتے تھے، ان سے محبت فرماتے تھے، اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے دوستو، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایک سوال ہے، کیا اہل بیت صرف محبت کے دعوے چاہتے تھے؟ کیا اطاعت اور عمل بھی چاہتے یا اطاعت اور عمل بھی چاہتے تھے؟ کیا حسین نے اپنی جان اس لیے دی تھی کہ امت نماز چھوڑ دے؟ کیا انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ دین کی جگہ رسمیں لے لیں؟ ہرگز نہیں۔ ذرا تاریخ کے دو عظیم مناظر دیکھیے۔ ایک منظر مدینہ منورہ کا ہے، فجر کا وقت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ چکے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، اچانک ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے اور خنجر سے وار کر دیتا ہے۔ فاروق اعظم خون میں نہا جاتے ہیں، لیکن مقام کیا ہے؟ نماز۔ دوسرا منظر کربلا کا ہے، چاروں طرف دشمن ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، شہادت سامنے کھڑی ہے، لیکن حسین کیا کر رہے ہیں؟ نماز قائم کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ سوچئے، عمر کا خون بھی نماز کے مسلح پر بہا، حسین کا خون بھی نماز کے تحفظ کے لیے بہا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، فجر قضا ہو رہی ہے، مساجد خالی ہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر حسین سے محبت ہے تو پہلے نمازوں کو آباد کیجئے، اگر حسین سے محبت ہے تو سنت کو زندہ کیجئے، اگر حسین سے محبت ہے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام اور اہل بیت دو الگ راستے نہیں، یہ ایک ہی قافلے کے دو روشن چراغ ہیں۔ علی بھی اسی قافلے میں ہے، فاطمہ بھی اسی قافلے میں ہے، حسین بھی اسی قافلے میں ہے، حسن بھی اسی قافلے میں ہے، ابو بکر بھی اسی قافلے میں ہے، عمر بھی اسی قافلے میں ہے، عثمان بھی اسی قافلے میں ہے۔ جس نے صحابہ سے دشمنی کی وہ اہل بیت کے راستے پر نہیں، اور جس نے اہل بیت سے بے رخی اختیار کی وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں۔ اہل سنت کا راستہ محبت کا راستہ ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، واقعہ کربلا ہمیں صبر سکھاتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں استقامت سکھاتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں قربانی سکھاتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں نوحہ نہیں سکھاتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں سینہ کو بھی نہیں سکھاتا ہے، واقعہ کربلا ہمیں ماتم نہیں سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکوہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں باقی رہیں گی، حسب پر فخر کرنا، نسب میں عیب جوئی کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ اور فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها اقیمت یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ نوحہ کرنے والی اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس اور خالص کھجلی کی زرہ پہنائی جائے گی۔ سوچئے، اگر آج خود حسین تشریف لے آئیں تو کیا فرمائیں گے؟ کیا وہ یہ فرمائیں گے کہ نمازیں چھوڑ دو، یا فرمائیں گے نمازیں قائم کرو؟ کیا وہ فرمائیں گے کہ شریعت چھوڑ دو، یا فرمائیں گے کہ سنت کو تھام لو؟ کیا وہ فرمائیں گے کہ رونا ہی سب کچھ ہے، یا فرمائیں گے کہ دین پر عمل کرو؟ آج حسین ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میری شہادت پر صرف آنسو نہ بہاؤ، میرے رب کی اطاعت بھی کرو، میرے نام کے نعرے نہ لگاؤ، میری سنت بھی اپناؤ، میرے غم کا اظہار نہ کرو، میرے مقصد کو زندہ کرو۔ آئیے آج عہد کریں، ہم نمازوں کی حفاظت کریں گے، ہم صحابہ کرام سے محبت کریں گے، ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، ہم بدعات سے بچیں گے، ہم سنت کو زندہ کریں گے، اور ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، حق کے لیے ڈٹ جانے کا نام کربلا ہے، حق کے لیے ڈٹ جانا کربلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔